افسوس ہے اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں یہ بات دکھ سے کہتا ہوں، پہلے تو ہمارے ہزاروں میں سے چند نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں انہوں نے نماز کو بھی جھگڑا بنا دیا ہے، کہیں نماز پہ جھگڑا ہے، کہیں اذان پہ جھگڑا ہے، کہیں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پہ جھگڑا ہے، کہیں نماز کے بعد دعاؤں پہ جھگڑا ہے، یعنی بعض پڑھتے نہیں اور جو پڑھتے ہیں ان کو جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ اللہ کے کعبے میں دعا کر لو، اللہ سب کو ہدایت، آج دل سے حاجی دل سے دعا کر لو، اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ نہ ایمان سے کہو، جب مکے میں اذان ہوتی ہے تم سنتے ہو؟ ہاں جی، اچھا جب مدینے میں گئے تھے، مدینے میں جو لوگ گئے مدینے میں اذانیں ہوتی ہیں سنتے ہو؟ اچھا حضور کا مؤذن جب اذان دیتا تھا صحابہ سنتے تھے یا چوری اذان دیتا تھا؟ ہاں جی، اچھا حضور کے مؤذن کا کیا نام ہے؟ ہاں جی، نام لے لو، کوئی ڈرو شرو نہیں، حضرت سیدنا بلال۔ اچھا دوسرا مؤذن حضور کا جو مکے میں حضور نے مقرر کیا اس کا نام کیا ہے؟ بس عاشق رسول اللہ، ختم عشق، عشق صرف جھنڈیاں لگانے کا نام ہے، محمد مؤذن کے مؤذن اذان دینے والے کا نام بھی نہیں آتا، سبحان اللہ۔ اچھا تیسرے مؤذن کا کیا نام ہے؟ حضور کے 3 مؤذن تھے، ایک مدینے کا مؤذن ہے، ایک مکے کا مؤذن ہے، ایک صرف رمضان میں مؤذن ہے۔ کتنے مؤذن ہیں؟ 3 مؤذن ہیں۔ مہربانی کرو صرف جھنڈیوں اور جھگڑوں پہ نہ لڑو، دین جھنڈیوں کا نام نہیں ہے، دین جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، دین میرے مدنی کی غلامی اور قدموں پہ چلنے کا نام ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں محمد مدنی کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ حضور کی غلامی میں زندگی دے، حضور کی غلامی میں موت دے، حضور کے عشق میں زندہ رہیں، حضور کے عشق میں موت آئے، قبر میں حشر میں ہر جگہ اللہ میرے مدنی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یاد رکھو، ایک مؤذن کون ہے؟ بلال، اور دوسرا مؤذن کون ہے؟ ابی محذورہ، اور تیسرا مؤذن کون ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اچھا ان تینوں کو اذان تم نے سکھائی تھی یا نبی نے سکھائی تھی؟ ہاں جی، کس نے سکھائی بتاؤ کوئی؟ حضور نے۔ اچھا ہماری زبان تو غلط ہو سکتی ہے پر میرے مدنی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اب حضور نے جب اذان سکھائی ابھی معذورہ کو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فرمایا جیسے میں اذان کہوں اسی طرح کہتے چلے جاؤ۔ اب دیکھو ابھی معذورہ نے مکے میں اذانیں دی، بلال نے مدینے میں اذانیں دی، حضرت بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذانیں دی۔ اگر اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر یہ بھی اذان کا حصہ ہوتا تو بلال کی کوئی تو سن لیتا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رمضان میں اذان دیتے، بلال پہلی اذان دیتے تہجد والی، اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ صبح کی اذان دیتے۔ سب اذان کہاں سے شروع کرتے؟ اللہ اکبر اللہ، اور نماز کے بعد کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
مجید اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ اذان کس نے سکھلائی؟ ہم نے ایک ٹکڑا پہلے لگا لیا، ایک ٹکڑا بعد میں لگا لیا، اور جب ہم نے ٹکڑا لگایا صحابہ کے دشمنوں کو بھی موقع ملا. انہوں نے کہا یہ اہل سنت کہلانے والے اگر نبی کی اذان کو بدل سکتے ہیں، بلال کی اذان کو بدل سکتے ہیں، ہم بھی پھر اذان کو بدلتے ہیں. علی ولی وصی رسول اللہ، علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فضل. اگر تم ٹکڑے نہ لگاتے تو کبھی دشمن کو بھی بدلنے کی ضرورت نہ ہوتی. دعا کر اللہ ہدایت. اور پھر پوچھو کہ بھی ایسا کیوں کرتے ہو؟ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو وہاں بھی کیوں جلتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اگر ہم پڑھتے ہیں تو مگر آپ لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ایمان سے کہو دین اگر مگر سے بھی شروع ہوتا ہے. نہ طواف کے کتنی چکر ہیں؟ اگر میں 8 کر لوں تو مگر کیا ہوگا؟ ہاں جی، تو میں زیادہ کر رہا ہوں، کم تو نہیں کر رہا نا. اچھا عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اگر میں 6 پڑھ لوں مگر کیا ہوگا؟ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اگر میں 3 پڑھ لوں تو پھر مگر کیا ہوگا؟ اچھا عرفات میں ہم نے کس دن جانا ہے؟ اگر میں 10 کو بھی عرفات میں بیٹھا رہوں تو پھر مگر کیا ہوگا؟ یہ اگر مگر بھی کوئی دین ہوتا ہے یا محمد کی نظر دین ہوتا ہے؟ کہ اگر ہم پڑھتے ہیں، اگر تم پڑھتے ہو، ہم اور تم کیا ہے؟ اصل دین وہ ہے جو کس نے بتلایا؟ محمد الرسول اللہ. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم.